اب یہ آپ پہلی اور آخری تقریر نہیں ہے، اب یہ تقریروں کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم شہر شہر جائیں گے، اپنی کمیونٹی کو ہم آرگنائز کریں گے، کیونکہ ہم نے پاکستان کی جنگ لڑنی ہے. اس وقت پاکستان کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے. پاکستان کے آئین اور قانون کو بوٹ کی نوک پہ لکھا جا رہا ہے. پاکستان کو اگر آپ نے اس وقت قائم رکھنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، اس کو صرف یہ 1973 کا آئین بچا سکتا ہے. جو لوگ اس آئین کے دشمن ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہے، اور ہم نے اس آئین میں جو ہمیں آزادی دی گئی ہے، ہم نے اس آئین میں دی گئی آزادی کی خاطر لڑنا ہے. اگر ہم نے کوئی تھوڑے بہت پچھلے کچھ عرصے میں معاشی مسائل کی وجہ سے کمپرومائز کیے تھے، یا کبھی ملکی مفاد کے نام پہ کبھی کسی کو کہا تم چپ ہو جاؤ، اس کو کہہ دیا تم چپ کر دو، اب ہم نے چپ نہیں رہنا. ٹھیک ہے، اب ہوگی کھلی لڑائی. اور جو ہم پہلے ایبریویشن استعمال کرتے تھے نا، اصطلاحات استعمال کرتے تھے کہ تاکہ آپ بھی ایکسپوز نہ ہو اور ہم بھی پرابلم میں نہ آئے، اب وہ بھی چاکا ختم، بھائی جان چاکا ختم. اب کھل کے بات ہوگی. آپ اگر باز نہیں آئیں گے، ہم کھل کے آپ کا نام لیں گے. اور میں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سڑکوں پہ نکل آئے تو عمران خان صاحب آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. آپ سیاستدان بنے پاکستان کے میڈیا کی آزادی کی وجہ سے. پاکستان کے میڈیا آزاد تھا تو عمران خان جو ہے وہ سیاستدان بنا. یہ وہی آدمی ہے 2002 کی اسمبلی میں اپنی پارٹی کا واحد MNA تھا، اور کیونکہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو پاکستان میں نہیں تھے تو ہم ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے تھے، ان پہ کالم لکھے جاتے تھے، ان کو سپیس ملی. کیونکہ یہ جن کو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے تھے، کوئی تھا ہی نہیں پاکستان میں چیلنج کرنے والا. تو اب اگر یہ کہ آپ کسی اپنے جو وہ لوگ، وہ صحابی جنہوں نے آپ کو سیاستدان بنایا اور آپ کے دور میں ان کی آواز دبائی جائے تو آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم چپ ہو جائیں گے؟ بھائی ہم نواز شریف کے دور میں چپ نہیں ہوئے، ہم پیپلز پارٹی کے دور میں چپ نہیں ہوئے، زرداری صاحب کے دور میں چپ نہیں ہوئے، مشرف کے دور میں چپ نہیں ہوئے، ضیاء الحق کے دور میں چپ نہیں ہوئے، ایوب خان کے دور میں چپ نہیں ہوئے. آپ کس کھیل کی مولی ہیں؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم چپ ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے. ہم یہ بتائیں گے کہ اب یہ آپ پہلی اور آخری تقریر نہیں ہے، اب یہ تقریروں کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم شہر شہر جائیں گے، اپنی کمیونٹی کو ہم آرگنائز کریں گے، کیونکہ ہم نے پاکستان کی جنگ لڑنی ہے. اس وقت پاکستان کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے. پاکستان کے آئین اور قانون کو بوٹ کی نوک پہ لکھا جا رہا ہے. پاکستان کو اگر آپ نے اس وقت قائم رکھنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، اس کو صرف یہ 1973 کا آئین بچا سکتا ہے. جو لوگ اس آئین کے دشمن ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہے، اور ہم نے اس آئین میں جو ہمیں آزادی دی گئی ہے، ہم نے اس آئین میں دی گئی آزادی کی خاطر لڑنا ہے. اگر ہم نے کوئی تھوڑے بہت پچھلے کچھ عرصے میں معاشی مسائل کی وجہ سے کمپرومائز کیے تھے، یا کبھی ملکی مفاد کے نام پہ کبھی کسی کو کہا تم چپ ہو جاؤ، اس کو کہہ دیا تم چپ کر دو، اب ہم نے چپ نہیں رہنا. ٹھیک ہے، اب ہوگی کھلی لڑائی. اور جو ہم پہلے ایبریویشن استعمال کرتے تھے نا، اصطلاحات استعمال کرتے تھے کہ تاکہ آپ بھی ایکسپوز نہ ہو اور ہم بھی پرابلم میں نہ آئے، اب وہ بھی چاکا ختم، بھائی جان چاکا ختم. اب کھل کے بات ہوگی. آپ اگر باز نہیں آئیں گے، ہم کھل کے آپ کا نام لیں گے. اور میں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سڑکوں پہ نکل آئے تو عمران خان صاحب آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. آپ سیاستدان بنے پاکستان کے میڈیا کی آزادی کی وجہ سے. پاکستان کے میڈیا آزاد تھا تو عمران خان جو ہے وہ سیاستدان بنا. یہ وہی آدمی ہے 2002 کی اسمبلی میں اپنی پارٹی کا واحد MNA تھا، اور کیونکہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو پاکستان میں نہیں تھے تو ہم ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے تھے، ان پہ کالم لکھے جاتے تھے، ان کو سپیس ملی. کیونکہ یہ جن کو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے تھے، کوئی تھا ہی نہیں پاکستان میں چیلنج کرنے والا. تو اب اگر یہ کہ آپ کسی اپنے جو وہ لوگ، وہ صحابی جنہوں نے آپ کو سیاستدان بنایا اور آپ کے دور میں ان کی آواز دبائی جائے تو آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم چپ ہو جائیں گے؟ بھائی ہم نواز شریف کے دور میں چپ نہیں ہوئے، ہم پیپلز پارٹی کے دور میں چپ نہیں ہوئے، زرداری صاحب کے دور میں چپ نہیں ہوئے، مشرف کے دور میں چپ نہیں ہوئے، ضیاء الحق کے دور میں چپ نہیں ہوئے، ایوب خان کے دور میں چپ نہیں ہوئے. آپ کس کھیل کی مولی ہیں؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم چپ ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے. ہم یہ بتائیں گے کہ آپ